نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس لیول 2 کا یہ کلاس نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے السکن، رہائش کے بارے میں۔ کسی کو عربی میں اپنی رہائش کے بارے میں بتائیں، شہر یا گاؤں کا تعارف کروائیں تو کس طرح کرائیں گے؟ اہلاً و سہلاً فی حینا یا یوسف، خوش آمدید ہمارے محلے میں یوسف۔ حی محلے کو کہتے ہیں، حینا ہمارا محلہ۔ اہلاً بک یا ابراہیم، آپ کو بھی خوش آمدید ابراہیم۔ حیا نتجول حول الحی، تجول یتجول، تجول چل قدمی کرنا، گھومنے کو کہتے ہیں۔ چلو ہم علاقے یا محلے کے ارد گرد چکر لگائیں۔ حیا نتجول حول الحی، جیسے ہم کہتے ہیں نا چلو علاقے میں گھومیں، محلے میں گھومیں، تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے حیا نتجول حول الحی۔ البیوت کبیرۃ والمزارع واسعۃ، گھر بڑے ہیں اور کھیتیاں کشادہ ہیں۔ مزارع جمع ہے مزرعۃ کی، مزرعہ کھیت کو کہتے ہیں۔ بیوت بیت کی جمع ہے۔ البیوت کبیرۃ، گھر بڑے بڑے ہیں۔ یہ مبتدا خبر ہے۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ والمزارع واسعۃ، اور کھیت بھی کشادہ ہیں۔ وکیف بحیک یا یوسف، اور آپ کا محلہ کیسا ہے اے یوسف؟ انہ صغیر والبیوت فیہا قلیلۃ، میرا محلہ چھوٹا ہے اور گھر اس میں تھوڑے ہیں۔ والحیاۃ فیہا بسیطۃ، اور زندگی اس میں پرسکون ہے۔ وکیف بسکانہ، اور اس کے رہائشی کیسے ہیں؟ اکثر سکان الشیوخ، سکان ساکن کی جمع ہے۔ ساکن کہتے ہیں رہائشیوں کو، بسنے والوں کو۔ سکن یسکن، اس کا معنی ہے بسنا، کسی جگہ رہائش اختیار کرنا۔ اکثر سکان ہی الشیوخ، اس کے اکثر باشندے جو ہے وہ بوڑھے ہیں۔ واما الشباب فیسکنون فی المدینہ، اور نوجوان جو ہے وہ شہر میں رہتے ہیں۔ کیف یکون ذالک، یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی ایسے کیوں ہوتا ہے؟ فرصۃ العمل فیہ نادرۃ، فرصت کہتے ہیں اسباب، کام کی جو فرصت ہے اس میں بہت کم ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا نوکری نہیں ہے، کام کے یعنی نوکری کے ذرائع نہیں ہے، کام کے ذرائع، کام کے جو ذرائع ہیں وہ گاؤں میں، میرے علاقے میں نادرۃ بہت کم ہے۔ وَأَمَّا فِي حَيِّنَا فَفُرْصَةُ الْعَمَلِ مُتَوَفِّرَةٌ، ہمارے علاقے میں کام کی جو فرصت اور ذرائع ہیں وہ وافر ہیں۔ وَالْمَصَانِعُ مُتَعَدَّدَةٌ، اور کمپنیاں بہت ساری ہیں۔ مُتَوَفِّرَةٌ، توفر یتوفر، توفراً اس کا معنی ہے وافر ہونا۔ اور متعددۃ، متعدد ہیں۔ آصف لدی موعد مع اہلی، افسوس، یعنی لدی موعد، موعد کہتے ہیں وقت مقرر کو، یعنی مع اہلی یعنی میں نے اپنے اہل و عیال کو ٹائم دیا تھا۔ علی ان ارجع الان، مجھے اب لوٹنا ہوگا۔ ای لازم علی ان ارجع الان، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ابھی لوٹ جاؤں۔ لدی موعد مع اہلی، میں نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا تھا۔ علی ان ارجع الان، مجھے اب لوٹنا چاہیے۔ حسنا اراک قریبا انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بہت جلد دیکھوں گا۔ التدریب الاول، پہلی تدریب، جو شروع میں 2 الفاظ تو انہوں نے بنائے ہیں، باقی سب الفاظ سے آپ نے بنانے ہیں، اور ان کے علاوہ تقریباً 10 مزید الفاظ آپ نے اختیار کر کے ان سے یہ جملے بنا کر لکھ کر مجھے دینا ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے اہل، انا آصف لدی موعد مع اہلی، مجھے افسوس ہے
کہ میں نے اپنے اہل و عیال کو ٹائم دیا تھا۔ حسناً اراک قریباً انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کی زیارت کروں گا۔ اب اہل کے بجائے استاد کو لگا دیں۔ انا آصف لدی موعد مع استادی، میں نے اپنے استاذ کو ٹائم دیا تھا۔ حسناً اراک قریباً انشاءاللہ۔ انا آصف لدی موعد مع صدیقی، میں نے اپنے دوست کو ٹائم دیا تھا۔ انا آصف لدی موعد مع طبیبی، میں نے اپنے ڈاکٹر کو ٹائم دیا تھا۔ مع اسرتی، مع زوجتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ تقریباً یہاں 5 الفاظ ہیں، تو اس سے تقریباً 10 اور مزید الفاظ لانے ہیں آپ نے، اور ان سے جملے بنانے ہیں۔ التدریب الثانی، صل بین المفرد والجمع، مفرد اور جمع کو مختلف لکھا ہوا ہے، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ جیسے المصنع، اس کی جمع یہ لکھی ہوئی ہے المصانع، کمپنی۔ البیت مفرد ہے، اس کی جمع ہے البیوت۔ المزارع یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے المزرعہ، کھیت۔ الشیخ بوڑھا، جمع ہے الشیوخ۔ الشاب نوجوان، جمع ہے الشباب۔ آگے گاؤں اور شہر کا چھوٹا سا تعارف کروایا ہے۔ الحیات فی القریۃ تختلف عن الحیات فی المدینہ، گاؤں کی زندگی مختلف ہے شہر کی زندگی سے۔ الحیات فی القریۃ تختلف عن الحیات فی المدینہ۔ القریۃ منطقۃ صغیرۃ، گاؤں چھوٹا سا علاقہ ہے، وعدد سکانہا قلیل، اور اس کے باشندے تھوڑے سے ہیں۔ والمدینۃ منطقۃ اکبر منہا، اور شہر اس سے بڑا علاقہ ہے۔ یسکن فیہا عدد کبیر من الناس، شہر میں ایک بہت بڑی تعداد کے لوگوں کی رہتی ہیں۔ وہم یشتغلون باعمالہم، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیل نہار، رات دن۔ تکون المدینۃ مرکزا للتجارۃ والثقافۃ، شہر جو ہے تجارت اور ثقافت کا مرکز ہوتا ہے۔ نجد فیہا مدارس و جامعات و مکاتب، ہم پاتے ہیں شہر میں مدارس یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مکاتب آفس وغیرہ، و محلات دکانیں، محلات تجاریت تجارتی محلات یعنی مارکیٹیں، حدیثتاً نئی نئی۔ کما نجد فیہا انواعا من المواصلات، جیسے کہ ہم پاتے ہیں اس میں مختلف قسم کے مواصلات کی مختلف قسمیں۔ مواصلات کہتے ہیں مواصلات وصل سے، واصل یواصل مواصلہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو پہنچانا، جیسے ٹرانسپورٹ وغیرہ ہو گئے، یا اسی طرح جو ہے وہ TCS وغیرہ ہو گئے، ان کو مواصلات کہتے ہیں۔ مواصلاتی ادارے یعنی جو ایک جگہ کی چیز کو دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں۔ التي قد تسبب زحاما وتلوثا، جو کہ سبب بن جاتی ہیں رش کی، اور تلوث کہتے ہیں گندگی وغیرہ کو۔ تلوث یعنی جو عام طور پر گرد و غبار اڑتا ہے، مٹیاں اڑتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تلوث۔ یعنی جو مواصلات اور مختلف قسم کی گاڑیاں جو ہے یہ رش کش کی اور تلوث کا سبب بن جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَهِيَ مَرْكَزٌ لِلزِّرَاعَةِ، گاؤں جو ہے یہ زراعت کا مرکز ہے۔ حیث ان معظم اہلہا فلاحون، اس کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد، معظم بڑی تعداد، اہلیہ اس کے باشندوں کی، فلاحون وہ کسان ہیں۔ لا نجد فیہا الا بیوتا قلیلا، ہم وہاں نہیں پاتے مگر تھوڑے سے گھر، ومدارس صغیرہ چھوٹے اسکول، وتکون الاسواق فیہا تقلیدیۃ، بازار بھی وہاں بس چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ تقلیدی یعنی لوکل بازار کو کہتے ہیں، چھوٹی موٹی بازار، چھوٹی دکانیں۔ یفضل بعض الناس الحیاۃ فی القریۃ، بعض لوگ گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، لأنہا ہادئۃ، اس لیے کہ وہ پرسکون ہوتا ہے۔ والہواء فیہا نقی، اور ہوا، آب و ہوا وہاں پہ صاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کا تعارف نامہ لے کر بھیجنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اجر تدریب کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے اسی طرح باقی تدریب کو آپ نے جاری کرنا ہے۔ جیسے یشتغل الناس باعمالہم لیل نہار، الناس باعمال۔ یشتغل الطلاب بدروسہم،
لیل نہار، ٹھیک ہے، اشتغال کے صلے میں با آتا ہے۔ یشتغل الاولاد بواجباتہم لیل نہار، بچے اپنے کاموں میں مصروف ہیں رات دن۔ یشتغل المؤمنون بعباداتہم لیل نہار، مؤمنین اپنی عبادتوں کے ساتھ مصروف ہیں رات دن۔ یشتغل المدرسون بتدریسہم، اساتذہ اپنے تدریس میں مصروف ہیں لیل نہار، رات دن۔ یشتغل الدعاۃ بدعوتہم، داعی جو ہے اپنے دعوتوں میں مصروف ہیں رات دن۔ اب یہ جو عبارات ہیں اس میں کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، جو غلط ہیں ان کو ٹک لگائیں، جو صحیح ہیں ان پہ جو ہے صحیح کی ٹک لگائیں۔ القریۃ اکبر من المدینہ، غلط۔ عدد سکان المدینہ کثیر، نعم۔ نجد مدارس وجامعات ومکاتب ومصانع فی القریہ، لا۔ القریۃ مرکز للتجارۃ والثقافۃ، لا، بل المرکز للتجارۃ والثقافۃ ہی المدینہ۔ الحیاۃ فی المدینۃ ہادئۃ والہواء فیہا نقی، لا۔ اب یہ التدریب الخامس سے آنے والے سوال کا اپنے جواب مجھے بھیجنا ہے۔ حل فی حیک بیوت کثیرہ، کیا آپ کے محلے میں بہت سارے گھر ہیں؟ آپ نے کہا نعم فی حی بیوت کثیرۃ ومنازل عالیۃ۔ وحل فی مدینتک مصانع، کیا آپ کے شہر میں کمپنیاں ہیں؟ متی تخرج من بیتک للعمل، کام کے لیے آپ اپنے گھر سے کب نکلتے ہیں؟ ومتی یرتب الطالب الکرسی والمکتبہ، طالب علم کرسی اور ڈیسک کب برابر کرتا ہے؟ ومتی ینظف العمال البلاط، مزدور جو ہے وہ ٹائل کو کب صاف کرتے ہیں؟ بلاط ٹائل کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج آپ کے سامنے سبق آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام سوالات اور جوابات اچھی طرح دیکھیں، تمام جملوں کو اچھی طرح سمجھیں اور ان کے صلے میں استعمال ہونے والے حروفوں پر اچھی طرح توجہ کریں۔ سوالات اور جوابات آپس میں خوب مشق کر کے ان کی اچھی طرح پریکٹس کریں تاکہ تمام جملے آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائیں۔ والسلام علیکم۔